آنٹی کیا آپ کو کوئی بچہ چاہیے؟ میرا چھوٹا بھائی لے لیجئے، وہ صرف چند ماہ کا ہے اور بہت بھوکا ہے۔ یہ سنتے ہی عورت پلٹی اور حیرت سے جم سی گئی جب اس نے دیکھا کہ صرف 11 سال کا ایک لڑکا اپنی باہوں میں ایک نومولود بچہ اٹھائے کھڑا ہے۔ عائشہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک عام سا دن اس کی ساری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ وہ بس بازار سے گزر رہی تھی جیسے وہ اکثر کیا کرتی تھی۔ بازار کی بھیڑ، شور شرابہ اور دکانداروں کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں، مگر اس کا دل کہیں اور تھا۔ وہ تیز قدموں سے چل رہی تھی تاکہ جلدی سے یہاں سے نکل جائے۔ سامنے پھل والے کی دکان سے میٹھے آموں کی خوشبو آ رہی تھی اور دوسری طرف تازی جلیبیوں کی خوشبو ہوا میں رچی ہوئی تھی۔ کوئی سبزیوں کے بھاؤ زور سے پکار رہا تھا، آلو لے لو، آلو لے لو، اور سڑک کے کنارے بیٹھا ایک عامل آسان طریقے بتا رہا تھا قسمت بدلنے کے۔ لیکن عائشہ کو ان سب چیزوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی کہ اچانک اس نے اپنے دوپٹے کے پلوں پر ایک ہلکا سا کھنچاؤ محسوس ہوا تو وہ یکدم رک گئی، جیسے کسی نے اسے پکڑ لیا ہو۔ اس نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی نظریں ایک دبلا پتلا لڑکے سے ملی۔ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، شاید 10 یا 11 سال ہوگی۔ اس کے میلے کچالے کپڑے اور بکھرے بال بتا رہے تھے کہ وہ کئی دنوں سے نہایا نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، ایک گہری اور ناقابل برداشت اداسی۔ مگر سب سے چونکانے والی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بمشکل 5 ماہ کا۔ اس کے کپڑے گندے تھے، چہرہ زرد پڑا ہوا تھا اور سانسیں اتنی ہلکی تھیں جیسے وہ ابھی رونے کی بھی سکت نہ رکھتا ہو۔ پھر اس لڑکے نے وہ الفاظ کہے جنہوں نے عائشہ کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا، بابا جی آپ کو بچہ چاہیے؟ عائشہ کو لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا، کیا کہا تم نے؟ لڑکے نے نظریں جھکا لیں اور آہستہ سے دہرایا، اگر آپ کو چاہیے تو اسے لے لیجئے۔ عائشہ کا دماغ سن ہو گیا، کچھ لمحوں تک وہ کچھ بول ہی نہ پائیں۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی آواز اب بھی کانپ رہی تھی۔ لڑکے نے ایک لمبی سانس لی، جیسے خود کو کسی تلخ حقیقت کو کہنے کے لیے تیار کر رہا ہو۔ امی نے کہا کہ اگر کوئی رکھنا چاہے تو دے دو۔ عائشہ کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ اس کی آنکھیں لڑکے کے چہرے سے ہٹ کر ادھر ادھر بھٹکنے لگیں، جیسے کوئی جواب ڈھونڈ رہی ہو۔ اس نے بچے کی ماں کو تلاش کرنے کے لیے نظر دوڑائی اور پھر دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک عورت بیٹھی ہے۔ اس کے گندے اور پرانے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سر ایک طرف جھکا ہوا تھا اور ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ آنکھیں کھلی تھیں مگر ان میں کوئی زندگی نہیں تھی، وہ بس خلا میں گھور رہی تھی جیسے دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ عائشہ کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے لڑکے کی طرف دیکھا، پھر نومولود کی طرف۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عائشہ نے آہستہ سے پوچھا۔ حمزہ، لڑکے نے جواب دیا۔ اور یہ حسن ہے، حمزہ نے دھیرے سے کہا، اور بچے کو اور مضبوطی سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا، جیسے ڈر ہو کہ کہیں یہ کسی طرح اس کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ عائشہ نے گہری سانس لی۔ تم اسے کیوں دینا چاہتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ حمزہ کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بالکل بے تاثر رہا، پھر اس نے بہت آہستگی سے کہا، کیونکہ امی نے کہا ہے کہ میں اسے نہیں پال سکتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اسے لے جاؤں اور کسی کو دے دوں، ورنہ… وہ رکا۔ ورنہ کیا؟ عائشہ نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ حمزہ نے پہلی بار اپنے ہونٹ بھینچے اور پھر سرگوشی کی، ورنہ وہ اسے دریا میں پھینک دے گی۔ عائشہ کا پورا وجود سن ہو گیا۔ اس کے ذہن میں لمحے بھر کے لیے اندھیرا چھا گیا۔ وہ سمجھ ہی نہ پائی کہ کوئی ماں اپنے ہی بچے کو یوں کیسے چھوڑ سکتی ہے، کیسے وہ اسے پانی میں پھینکنے کی بات کر سکتی ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنی باہیں آگے بڑھائیں اور آہستگی سے حسن کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ حمزہ کے چہرے پر پہلی بار کچھ تاثرات آئے، حیرت اور شاید کچھ خوف۔ آپ اسے رکھ لیں گی؟ اس نے دبے دبے لہجے میں پوچھا۔ عائشہ کو جواب دینے میں ایک لمحہ لگا،
اس نے حسن کو اور مضبوطی سے تھام لیا اور ہاں، اس نے دھیرے سے کہا، اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک الفاظ اس کی پوری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اس کے دماغ میں سوال اٹھ رہے تھے، اب کیا ہوگا؟ کیا واقعی اس بچے کو اپنے ساتھ رکھ سکتی ہے؟ کیا وہ اسے بچا پائے گی؟ مگر ایک بات بالکل واضح تھی، اگر اس نے آج یہ قدم اٹھایا تو شاید کل یہ بچہ زندہ نہ رہے۔ اس نے حمزہ کا ہاتھ تھاما اور اسی اپنے بچے کے ساتھ چلنے لگی۔ بازار کی بھیڑ اب بھی ویسی ہی تھی، دنیا اب بھی اپنے ڈب پر چل رہی تھی، لیکن عائشہ کے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ حمزہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ جب عائشہ اسے اپنے گھر لے آئی تو اس نے کوئی سوال نہیں کیا، بس سر جھکائے خاموشی سے اندر گیا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی مہارت تھی، جیسے وہ ہمیشہ اس خوف میں رہتا ہو کہ کوئی پھر اس سے اور حسن کو چھین نہ لے۔ اس کے کندھے سخت تھے اور اس کی آنکھیں ہر کونے کو باریک بینی سے دیکھ رہی تھیں، جیسے وہ خطرے کو بھانپ لینا چاہتا ہو۔ دوسری طرف حسن بالکل مختلف تھا۔ جب عائشہ نے اسے پہلی بار ڈنک سے دودھ پلایا تو وہ بھوک سے بیکا بو ہو کر زور زور سے رونے لگا، لیکن جیسے ہی اس کا پیٹ بھرا تو وہ آہستہ آہستہ پرسکون ہو گیا۔ پہلی بار وہ کسی محفوظ جگہ پر سویا تھا، اس کی جگہ ننھی سی سانسیں ہموار ہونے لگیں اور عائشہ کی باہوں میں ایسے سمٹ گیا جیسے پہلی بار کسی نے واقعی اسے اپنا لیا ہو۔ مگر عائشہ کا دل کو سکون نہیں ملا، کوئی سایہ، کوئی اندیکھا خوف اس کے دل کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہو سکتا تھا۔ تمہیں نیند آ رہی ہے؟ عائشہ نے حمزہ سے پوچھا جب وہ اسے دیوار کے پاس بیٹھے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، حمزہ نے مختصر سا جواب دیا، یہاں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، تم اور حسن اب محفوظ ہو۔ عائشہ نے نرمی سے کہا تاکہ اس کی آواز پر اعتماد لگے۔ حمزہ نے کوئی جواب نہ دیا، بس اپنی جگہ خاموش بیٹھا رہا، جیسے وہ کسی چیز کا انتظار کر رہا ہو۔ تم سو سکتے ہو حمزہ، عائشہ نے کہا۔ اگر میں سو گیا اور وہ آ گئی تو؟ حمزہ کے سوال نے عائشہ کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑا دی۔ کون؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ حمزہ نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں خوف اور یقین کا عجیب سا امتزاج تھا۔ امی، عائشہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ گہری اور بھاری آواز اتنی تیز تھی کہ پورا کمرہ گونج اٹھا۔ حمزہ جھٹکے سے کھڑا ہو گیا، اس کے ہاتھ خود بخود مٹھیوں میں بند ہو گئے اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ آ گئی، اس نے سرگوشی کی۔ عائشہ نے فوراً حسن کو گدے پر لٹایا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کی انگلیاں کنڈی پر رک گئیں، اندر ایک عجیب سا خوف سرایت گر گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور دروازہ کھولا۔ باہر سلمیٰ کھڑی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر غصے اور نشے کا ملا جلا اثر تھا۔ اس کی چال لڑکھڑا رہی تھی، لیکن آنکھوں میں کوئی جھجک نہ تھی۔ تو کیا سمجھتی ہے؟ تو میرے بچوں کو مجھ سے چھین لے گی؟ اس کی آواز بھاری اور کڑک تھی۔ دروازے پر کھڑی عائشہ پیچھے نہ ہٹی۔ تم نے انہیں بازار میں چھوڑ دیا تھا، کہیں تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ عائشہ نے سخت لہجے میں کہا۔ سلمیٰ کی آنکھیں سکڑ گئیں، اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ مجھے سب پتہ ہے، اس نے رکتے ہوئے کہا، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ مجھے بس پیسے چاہیے، مجھے پیسے دے دو اور میں انہیں چھوڑ دوں گی۔ عائشہ کے وجود میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تمہیں پیسے چاہیے؟ اس نے تیز لہجے میں دہرایا۔ سلمیٰ نے کوئی جواب نہ دیا۔ کمرے کے اندر حمزہ دروازے کے پاس دبک کر کھڑا تھا، اس کی انگلیاں کپڑے کو زور سے جکڑ ہوئے تھیں۔ عائشہ نے گہری سانس روکی، پھر اندر گئی اور الماری سے کچھ نوٹ نکالے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ درست نہیں ہے، مگر اس وقت بچوں کو بچانے کا یہی ایک راستہ تھا۔ اس نے آہستہ سے پیسے سلمیٰ کی طرف بڑھائے۔ اب جاؤ، اس نے سختی سے کہا۔ سلمیٰ نے جھپٹ کر پیسے پکڑ لیے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ یہ ختم نہیں ہوا، اس نے دھیرے سے کہا، پھر مڑی اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ عائشہ نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور ایک لمبی سانس لی۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو حمزہ اسے گھور رہا تھا۔
آپ نے ہمیں خرید لیا۔ اس کی آواز میں ایسی کڑواہٹ تھی جو عائشہ نے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ یہ الفاظ اس کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ نہیں حمزہ، میں نے تمہیں خریدا نہیں، میں نے تمہیں بچایا ہے۔ عائشہ کی آواز دھیمی مگر پرعزم تھی۔ حمزہ کی آنکھیں جھک گئیں، پھر کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا۔ پہلی بار حمزہ کے دل کے اندر کہیں امید نے جنم لیا تھا، حالانکہ وہ اب بھی پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ عائشہ کو لگا تھا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس نے حمزہ اور حسن کو بچا لیا ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ کڑوی تھی۔ رات کو اس نے حسن کو اپنے چھوٹے سے بستر پر سلایا تھا۔ حمزہ نے ہمیشہ کی طرح خود کو ایک کونے میں سمٹا لیا تھا، لیکن کم از کم اس نے کچھ کھانا کھا لیا تھا، جو اس کے لیے بڑی بات تھی۔ عائشہ نے سکون کی سانس لی تھی کہ شاید اب حالات کچھ بہتر ہوں گے، لیکن صبح سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس کی آنکھ اچانک ایسے کھلی جیسے کسی اندیکھے خوف نے اسے جگا دیا ہو۔ وہ سیدھی بچوں کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، جیسے کسی نے جلدی میں بند کرنے کی کوشش کی ہو۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ اس کے اندر دوڑ گئی۔ حمزہ، اس نے کمرے میں جھانکتے ہوئے پکارا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بستر کی طرف دیکھا، تکیہ خالی تھا، چادر الٹی پلٹی پڑی تھی۔ پھر اس کی نظر حسن کے پالنے پر گئی، وہ بھی خالی تھا۔ نہیں، اس کے لبوں سے کانپتی ہوئی آواز نکلی۔ اس نے گھبرا کر پورے کمرے میں نظریں دوڑائیں، کسی نشان کی تلاش میں۔ حمزہ کے پرانے کپڑے وہیں تھے، اس کی ٹوٹی ہوئی چپلیں بھی ایک طرف رکھی تھیں، لیکن دونوں بچے غائب تھے۔ اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ حمزہ، حسن! وہ تقریباً چیخ پڑی۔ اس نے پورے گھر میں انہیں ڈھونڈنا شروع کر دیا، بیت الخلاء، کچن، برآمد، ہر جگہ، مگر کوئی نہیں تھا۔ پھر اس کی نظر مرکزی دروازے پر پڑی، جو ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اس کا دل دھڑک دھڑک کر سینہ پھاڑنے لگا۔ نہیں نہیں! وہ دوڑتی ہوئی دروازے تک پہنچی اور باہر جھانکا، سیڑھیوں کی طرف بھاگی، تیزی سے نیچے اتری اور سیدھی مین گیٹ کی طرف بڑھی۔ عمارت کے باہر گیٹ کے پاس ایک بوڑھا چوکیدار کھڑا تھا۔ اس کے سفید مونچھیں اور جھریوں سے بھرا چہرہ ہمیشہ پرسکون رہتا تھا، لیکن اس وقت وہ کچھ بے چین سا لگ رہا تھا۔ بابا جی! عائشہ ہانپتی ہوئی چوکیدار کے پاس پہنچی۔ کیا آپ نے حمزہ اور حسن کو دیکھا؟ چوکیدار نے تیوری چڑھائی۔ ارے بی بی، ابھی تو ان کی ماں آئی تھی اور انہیں لے گئی۔ یہ الفاظ عائشہ کے کانوں میں دھماکے کی طرح گونجے۔ کیا؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ کب؟ کیسے؟ چوکیدار نے سر کھجایا۔ بس ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ زبردستی اندر گھسی اور کہنے لگی کہ یہ اس کے بچے ہیں۔ میں نے روکا، لیکن وہ زور زور سے چلانے لگی، بولی کہ وہ ان کی اصلی ماں ہے اور کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ عائشہ کے ہاتھ سن ہو گئے، دماغ بالکل خالی سا ہو گیا۔ نہیں! اس کے لبوں سے دبی دبی آواز نکلی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے موبائل نکالا اور نمبر ملایا۔ کال سیدھی ویلفیئر آفس میں لگی۔ جیسے ہی فون کنیکٹ ہوا، اس نے گھبراہٹ میں کہا، سلمیٰ میرے بچوں کو اٹھا کر لے گئی ہے، آپ کو کچھ کرنا ہوگا۔ دوسری طرف سے ٹھنڈی سی آواز آئی، میڈم، اگر وہ ان کی حیاتیاتی ماں ہے اور اس کے پاس کوئی قانونی حق ہے تو ہم ابھی کچھ نہیں کر سکتے۔ عائشہ کی سانس رک سی گئی۔ کیا؟ وہ تقریباً چیخ پڑی۔ وہ انہیں پہلے ہی سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ چکی ہے۔ وہ شرابی ہے، اسے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ دیکھیے، ہمیں اس معاملے کی تحقیق کرنی ہوگی، ابھی کے لیے ہم مداخلت نہیں کر سکتے۔ فون کٹ گیا۔ عائشہ کے ہاتھ سے موبائل تقریباً گر ہی گیا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس نے اپنے اندر ابھرنے والے غصے کو روکا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اگر سلمیٰ حمزہ اور حسن کو لے گئی تو کہاں لے کر گئی ہوگی؟ اس نے سوچنے کی کوشش کی۔ حمزہ نے پہلے کیا کہا تھا، اگر میں سو گیا اور وہ آ گئی؟ وہ ڈرتا تھا، لیکن صرف سلمیٰ سے نہیں، کچھ اور بھی تھا۔ عائشہ نے تیزی سے لوگوں سے پوچھ گچھ کی۔ وہ گلی گلی پھرنے لگی، پڑوسیوں سے سوال کیے، بازار کے دکانداروں سے پوچھا۔ آخرکار ایک ریڑھی والے نے سر ہلایا۔ ہاں، میں نے دیکھا تھا، سلمیٰ ایک آدمی سے بات کر رہی تھی۔ کیسا آدمی؟ عائشہ نے فوراً پوچھا۔ لمبا، کالے
کوٹ میں لوگ اسے راجہ بھائی کہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی عائشہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ راجہ بھائی ایک ایسا نام جسے سنتے ہی پورے علاقے کے لوگ کانپ اٹھتے تھے۔ وہ اس علاقے کا سب سے خطرناک آدمی تھا۔ جرائم، اسمگلنگ، ناجائز دھندے، ہر جگہ اس کا نام تھا۔ اور اب حمزہ اور حسن اس کے پاس تھے۔ عائشہ کے پیٹ میں مروڑ اٹھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا۔ اسے انہیں واپس لانا ہوگا۔ حمزہ کی انگلیاں عائشہ کی ہتھیلی کو سختی سے پکڑے ہوئے تھیں۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ عائشہ کو محسوس ہوا جیسے اگر وہ ہاتھ چھوڑے تو یہ بچہ کسی اندھیرے میں ڈھلک جائے گا۔ دونوں عدالت کے بیچوں بیچ کھڑے تھے جہاں سب کی نظریں ان پر جمی ہوئی تھیں۔ کمرہ عدالت بالکل خاموش تھا۔ ہر سانس، ہر حرکت جیسے تھم گئی تھی۔ جج اونچی سی کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے کئی فائلیں کھلی تھیں مگر ان کی نظریں بس حمزہ پر ٹکی تھیں۔ عائشہ کے سامنے سلمیٰ بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، ہونٹ خشک، مگر چہرے پر وہی غیر غرور اور سچی تھی جو ہمیشہ رہتی تھی۔ اس کے وکیل کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ مقدمہ جیت چکا ہے۔ وکیل نے کرسی سے اٹھتے ہوئے حمزہ کی طرف دیکھا۔ حمزہ، تم اپنی ماں سے محبت کرتے ہو نا؟ کمرہ اچانک اور زیادہ سناٹے میں ڈوب گیا۔ سب کی نظریں حمزہ پر تھیں۔ لڑکے کی آنکھوں میں ہلکی سی جھجک تھی مگر اس نے کچھ کہا۔ وکیل نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پھر سوال کیا، بیٹا تمہیں اپنی ماں کی یاد آتی ہے؟ حمزہ نے گہری سانس لی، پھر پہلی بار اپنی نظریں وکیل کی آنکھوں میں ڈالیں۔ اس کی آواز پرسکون مگر مضبوط تھی۔ مجھے اس ماں کی یاد آتی ہے جو میں نے ہمیشہ چاہی تھی، لیکن وہ ماں نہیں جو یہ۔ حمزہ کے ان الفاظ پر پورا عدالت کمرہ سناٹے میں ڈوب گیا۔ سلمیٰ کا چہرہ یکدم سفید پڑ گیا۔ جج چند لمحے خاموش بیٹھے رہے، پھر انہوں نے گہری نظر کاغذات پر ڈالی اور فائل کے صفحات پلٹنے لگے۔ کمرہ عدالت انتظار میں ساکت تھا۔ عائشہ کی ہتھیلیاں ٹھنڈی ہو گئی تھیں، اس کی سانسیں رک ہوئی سی لگ رہی تھیں۔ آخر کار جج نے سر اٹھایا اور ان کی گونجتی ہوئی سنجیدہ اور فیصلہ کن آواز کمرے میں پھیل گئی۔ یہ عدالت فیصلہ سناتی ہے کہ حمزہ اور حسن کی مستقل سرپرستی عائشہ کو دی جاتی ہے۔ چند لمحوں تک کسی کو سمجھ ہی نہ آیا کیا ہوا۔ پھر حمزہ نے آہستہ سے پلکیں جھپکائیں اور عائشہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال جھلک رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے ہم یہاں رہ سکتے ہیں؟ اس کی آواز میں وہ ہلکی سی امید چمک رہی تھی جسے وہ اب تک دل میں دبائے بیٹھا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں حمزہ، اس کا مطلب ہے کہ اب سے تم ہمیشہ یہیں رہو گے۔ ایک لمحے کے لیے حمزہ کچھ نہ بولا، پھر اچانک آگے بڑھا اور عائشہ کو زور سے گلے لگا لیا۔ چلو گھر چلتے ہیں ماں۔ عائشہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور حمزہ کو مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب وہیں تھے جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو دوستو، اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔